حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں اور اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ تو اس بارے میں صحابہ اکرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر چند صحابہ کا قول یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح تھا، حا کے ساتھ، اور اہل کتاب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق لکھا ہے، خا کے ساتھ۔ لیکن قرآن پاک کی آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے یہ کہا کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، تو قرآن پاک کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ حضرت جریر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، لیکن ان کا دوسرا نام طارح بھی تھا۔ اور دوسری جگہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بت بیچتے تھے، بت بناتے تھے اور جس بت کی پوجا کرتے تھے اس بت کا نام آزر ہو، اس کی نسبت سے، اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آزر کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے دو نام ہوں، ایک آزر ہو اور دوسرا طارق ہو، یا آزر اس کا لقب ہو۔ تو بہرحال ان کو آزر بھی کہا گیا ہے اور روایات میں ان کا نام طارح اور طارق بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے شادی کی۔ حضرت سارہ جو تھیں یہ بانجھ تھیں اور ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی اس وقت، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ کو اور آپ کی بیوی سارہ کو اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر آپ کنعان کی طرف چلے گئے تھے۔ اس سے بھی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کنعان میں نہیں ہوئی بلکہ شہر بابل کے قریب ہوئی ہے، اور پھر بعد میں آپ کے والد آپ کو لے کر کنعان کی طرف منتقل ہوئے جو بیت المقدس کے قریب ہے، راستے میں آپ نے قیام کیا۔ اور یہ جو علاقہ تھا، یہ جو کنعانی لوگ تھے، یہ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اس وقت جتنے بھی ارد گرد لوگ تھے وہ تمام ستاروں کی اور سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے شہر کے مختلف دروازوں پر 7 ستاروں کے نام سے عبادت گاہیں بھی بنائی ہوئی تھی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سرچشمہ ہدایت بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے پہلے ہی ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو نبوت سے پہلے ہی ہدایت کے راستے پر رکھا تھا، یعنی آپ فطرت سلیمہ پر تھے۔ وہ لوگ جس بت پرستی میں اور جس شرک اور کفر اور ضلالت میں مبتلا تھے، اللہ رب العزت نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ختم فرمایا، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا کمال دیکھیے کہ جیسے نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے وہ خود بھی ہدایت پر ہوتا ہے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے اور اللہ کا نافرمان ہے، اور اسی کفر کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ اسی طرح یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے محبوب نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، مبعوث فرمایا، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی کافر ہیں اور وہ بت پرست ہیں اور بت ساز بھی ہیں، یعنی بت بناتے بھی تھے اور بتوں کو بیچتے بھی تھے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے مکالمے کو بھی ذکر فرمایا ہے۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ اے ابا جان، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کی بات کو سن سکتے ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی بھی وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہے ابا جان، میں آپ کے پاس وہ علم لے کر آیا ہوں جو پہلے آپ کے پاس نہیں ہے، اور میں آپ کی ہدایت کی طرف رہنمائی کروں گا اور سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ اے ابا جان آپ شیطان کی اتباع نہ کریں، شیطان کی پیروی نہ کریں، یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں شیطان کی پیروی کرنے کی وجہ سے، شیطان کی دوستی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جواب دیا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا ابراہیم کیا آپ ہمارے بتوں سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو ہمارے بتوں کی توہین کرنے سے باز نہ آیا تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے اور تم ہم سے دور چلے جاؤ۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پر سلامتی ہو، میں اللہ رب العزت سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم آپ کے والد اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، لہٰذا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ملاقات حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ تھا، سرخی مائل تھا، اور آپ چوڑے سینے والے تھے اور بہت ہی خوبصورت جسم تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کا رنگ گندمی تھا اور ان کے بال گھنگریالے تھے، اور وہ ایک سواری پر بیٹھے ہوئے تھے سرخ رنگ کی اونٹنی پر جو نشیب کی طرف اتر رہی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلیے کے بارے میں جب صحابہ اکرام نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ان کے والد آزر سے ہوگی تو وہ اپنے والد سے کہیں گے کہ کیا میں نے آپ کو دنیا میں نہیں بتایا تھا کہ آپ میری اتباع کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کہیں گے کہ آج میں آپ کی ضرور اتباع کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اس دن جب تمام انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے، تو میں اپنے والد کے بارے میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابراہیم کافروں کے لیے مغفرت نہیں ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ایک نجاست سے لتڑا ہوا بجو ان کو نظر آئے گا، جس کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔